فرعون يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ نازعات سورہ نمبر 79 مکمل ہے، جس کے اندر 46 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ڈوب کر روح نکالنے والے فرشتوں کی۔ والناشطات نشطا، اور آسانی سے روح نکالنے والوں کی۔ والسابحات سبحا، اور تیزی سے تیرنے والوں کی۔ فالسابقات سبقا، اور پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی۔ فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی آنے والی یعنی قیامت۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کئی دل دھڑکتے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، وہ کافر کہتے ہیں کیا ہم یقیناً پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے۔ اذا كنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں کہ اس وقت لوٹنا تو خسارے والا ہے۔ فانما ہی زجرۃ واحدہ، چنانچہ وہ قیامت تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہوگی۔ فاذا هم بالساہرہ، تب لوگ ایک کھلے میدان میں جمع ہوں گے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات آ چکی ہے۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے مقدس وادی طویٰ میں اسے پکارا تھا۔ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، کہ فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکیٰ، پھر اس سے کہو کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں کہ تو ڈر جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، چنانچہ اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے اسے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ پلٹا فساد کی کوشش کرتا ہوا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر سب کو جمع کر کے اعلان کیا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، تو کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تب اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری دوبارہ پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی جسے اسی نے بنایا ہے۔ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اس نے آسمان کی چھت بلند کی پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن بنایا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی۔ وبرزت الجحیم لمن یریٰ، اور جہنم ہر دیکھنے والے شخص کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ فاما من طغیٰ، لیکن پھر جس نے سرکشی کی۔ وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کب واقع ہوگی۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا غرض۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب ہی کے پاس ہے۔ انما انت منذر من یخشاها، آپ تو صرف ہر اس شخص کو ڈراتے ہیں جو اس سے ڈرے۔ کأنہم یوم یرونہا،
لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس روز وہ قیامت کو دیکھ لیں گے گویا کہ بس ایک صبح اور ایک شام ہی دنیا میں ٹھہرے۔ محترم ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ نازعات سورہ نمبر 79 مکمل سنی، اس کے اندر 46 آیتیں ہیں، ان آیتوں کا ترجمہ سنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی، کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ قیامت کا دن ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے، تو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ فرعون کے پاس جائے۔ فرعون نے یہ کہا میں تم لوگوں کا بڑا رب ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا۔ تو جو بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اللہ اس کو پکڑ لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ثابت کرنے کے لیے چند نشانیاں بیان کی اور کہا آسمان کی طرف دیکھو، کیا اس کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا دوبارہ انسان کا پیدا کرنا۔ پھر زمین کی طرف غور کرنے کے لیے کہا، بارش کی طرف غور کرنے کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے دانہ اگاتا ہے، اس پر غور کرنے کے لیے کہا کہ تمہارے کام آ رہے ہیں اور تمہارے جانوروں کے بھی کام آتے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تیز چیخ آ جائے گی، بڑی گھبراہٹ آ جائے گی، تو اس دن انسان یاد کرے گا جو اچھا ہے اس کے لیے فائدہ، جو اپنے نفس کی برائی سے بچ گیا وہ سیدھے راستے پر ہے، جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح نہیں دی وہ سیدھے راستے پر ہے، اور جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اور آخرت کو بھول گیا تو اس کے لیے گھاٹا ہے۔ جب وہ لوگ قیامت کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بس صبح کے وقت یا شام کے وقت تھوڑا سا ٹھہرے ہیں، اب ٹھہرنے کی جگہ کہاں ہے، زیادہ دن دنیا کے اندر تھوڑے نہ رہے، بس تھوڑا بہت ٹھہر کے پھر واپس آ گئے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ سورہ نازعات سورہ نمبر 79 ایک کم 80 مکی سورہ ہے، اس کے اندر 46 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 14 کے درمیان غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے وقوع پذیر ہونے پر، قیامت کے واقع ہونے پر چند چیزوں کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی۔ اس سے پہلے سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی قیامت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اخیر کے جو پارے ہیں، چاہے وہ 29واں پارہ ہو 30واں پارہ ہو، اکثر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ پرانی صورتوں میں سے ہے جس کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، قیامت کے جھٹلانے والوں کو جواب دیا گیا ہے مختلف طریقے سے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ غور کرے۔ تو اب آئیے ذرا عقیدہ توحید کو مضبوط کریں۔ 29واں پارہ 30واں پارہ خاص طور پر عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنے کے لیے، جنت اور جہنم کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ثابت کرنے کے لیے فرشتوں کی قسم کھائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مختلف شکلوں کو ذکر کیا اور ان کے مختلف کاموں کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مختلف کاموں کو ذکر کیا۔ روح نکالنے والے فرشتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ قسم ہے ڈوب کر روح نکالنے والے فرشتوں کی، آسانی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی۔ برے لوگوں کی روح آسانی سے نکلتی ہے؟ جی نہیں، پریشانی سے نکلتی ہے۔ نیک لوگوں کی روح آسانی سے نکلتی ہے۔ اس لیے نیک کام کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ جس وقت روح نکالنے کا حکم دے، روح ہم لوگوں کی آسانی کے ساتھ نکل جائے۔ دعا کریں کہ اے اللہ سکرات کے وقت آسانی فرما، اے اللہ روح جس وقت نکل رہی ہو تو آسانی فرما دے۔ ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ موت کی سختی بہت بڑی سختی ہے، تو یہ فرشتے سختی کے ساتھ نکال رہے ہیں، کچھ فرشتے آسانی کے ساتھ نکال رہے ہیں۔ تیزی سے دوڑنے والے فرشتوں کی قسم، پھر اسی طریقے سے کہا دوڑ کر آگے بڑھنے والے فرشتوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرشتوں کی قسم کھا رہا، کام کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ فرشتوں کی قسم کھائی تو جواب قسم کیا ہے؟ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، کانپنے والی اس دن کانپے گی، یعنی قیامت کا دن ہوگا تو زمین کانپنے لگے گی، اور اس کے پیچھے آئے گی آنے والی، یعنی قیامت آنے والی ہے وہ آئے گی۔ الراجفہ زمین کے بارے میں کہ زمین جو ہے وہ کانپنے لگے گی۔ آپ غور کریں سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 14، یوم ترجف الارض والجبال، اس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے، قیامت کے دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے۔ سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 14، وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، اس دن زمین اور پہاڑ کو اٹھا کر کے ایک چوٹ کے ساتھ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ منکرین قیامت کا قول ہے، جو لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قول کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں کہا کیوں نہیں، یہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 66 سے 68 کے درمیان غور کیجئے،
وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے جب وہ مر جائے گا تو کیا زندہ ہو کر اٹھایا جائے گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ آپ کے رب کی قسم ہم ان سب کو اور شیطانوں کو بھی جمع کر کے جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے حاضر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حاضر کرنے والا ہے۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 79 کے درمیان غور کیجئے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا نطفے سے اور وہ کھلا ہوا جھگڑالو ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ وہ کہتا ہے کون ہے جو بوسیدہ ہڈی کو زندہ کرے؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، آپ کہہ دیجئے وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور وہ اپنی ہر مخلوق کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ پیدا کرے گا، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ، ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آج کا سوال جلد آ رہا ہے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ پوچھو تو صحیح، شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے لوگ کھلے میدان میں جمع ہوں گے، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، اور لوگ برابر کی زمین میں کھلے میدان میں جمع ہوں گے۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 48، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، آسمان بھی دوسرا ہو جائے گا اور لوگ اللہ واحد زبردست کے روبرو کھڑے ہوں گے، لوگ ظاہر ہوں گے، پیش کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے آئیں گے۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 105 سے 107 کے درمیان غور کیجئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، وہ لوگ آپ سے پہاڑ کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر وہ اس زمین کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، نہ کجی دیکھیں گے آپ، نہ پستی دیکھیں گے، یعنی زمین نہ ابھری ہوئی ہے اور نہ زمین کے اندر پستی ہے، بلکہ زمین برابر ہو گئی ہے۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 47، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، ہم اس دن پہاڑ کو چلائیں گے، زمین کو آپ بالکل کھلا ہوا دیکھیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 26 کے درمیان غور کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ڈرنے والوں کے لیے دلیل ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس نشانیاں لے کر آئے لیکن فرعون نہیں مانا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس بڑی بڑی نشانیاں لے کر آئے، جیسے لاٹھی ایک نشانی ہے، ہاتھ جو بغل میں رکھتے تو سفید ہو جاتا تھا، پھر اسی طرح طوفان ہے، جوئیں ہیں، میڈک ہے، خون ہے، قحط سالی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں دکھائی لیکن وہ نہیں مانا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا اور اس نے نافرمانی کی۔ فرعون نے سب کو جمع کر کے کیا کہا؟ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، آیت نمبر 24 سے کہا میں تم سب کا بڑا رب ہوں، اپنے آپ کو رب کہا۔ رب کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ کیا فرعون نے لوگوں کو پیدا کیا ہے؟ لیکن اپنے آپ کو اس نے بڑا رب کہا اور کہا میں ہی پالنہار ہوں۔ کیا فرعون کھلاتا پلاتا تھا؟ جی نہیں، کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، فرعون کھلانے پلانے والا نہیں۔ دنیا کے فرعون کوئی بھی ہوں،
کوئی کھلا نہیں سکتا، کوئی پلا نہیں سکتا، کھلانے والا پلانے والا اللہ ہے۔ دوسری جگہ دیکھیے اس نے کیا کہا، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 38، وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور فرعون نے کہا اے سردارو، میں تم لوگوں کے لیے اپنے علاوہ کسی کو رب نہیں جانتا، یعنی میں ہی بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ، اس نے ایسا کہا تو اللہ نے پکڑ لیا۔ آیت نمبر 25 اور 26 پر غور کیجئے، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے عذاب میں اس کو پکڑ لیا۔ پھر آگے کہا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس کے اندر نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ غور و فکر کرے، دیکھے، ڈرے اور اس نشانی سے اپنے لیے فائدہ اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے پکڑا، کیسے پکڑا؟ اللہ نے ڈبو دیا۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 90 سے 92 کے درمیان غور کیجئے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو اس کے پیچھے پیچھے فرعون اور اس کے لشکر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ڈبو دیا۔ اس وقت وہ بولتا میں ایمان لایا، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا، اب تو نیک لوگوں میں سے ہو گیا، اس سے پہلے تو فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ آج کے دن ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی ہو۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر آج بھی فرعون کو رکھا ہے۔ جس کو بھی یقین نہ ہو مصر چلا جائے، میوزیم کے اندر دیکھ لے، فرعون کی لاش عبرت کے طور پر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پکڑ لیا اور عبرت کے طور پہ رکھا، آخرت میں اللہ نے اس کے لیے بہت سزا رکھی ہے، اور قبر کا عذاب ابھی سے ہو رہا ہے، اس کو سزا دی جا رہی ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ ایک آیت پر غور کر لیجئے، سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 46، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آگ جس کے سامنے وہ صبح شام حاضر کیے جاتے ہیں، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا فرعونیوں کو سخت عذاب میں داخل کر دو، تو آگ پر صبح شام ان لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا سخت عذاب میں داخل کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ عذاب چکھا رہا ہے، پھر اسی طرح وہاں اس کے لیے بڑا عذاب ہے، قیامت کے دن بھی اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 41، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور ہم نے انہیں آگ کی طرف بلانے والے سرغنے بنا دیا، اور قیامت کے دن اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ آگے آیت نمبر 27 سے 33 کے درمیان غور کیجئے، آسمان و زمین کا پیدا کرنا مخلوق کے دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان و زمین کو پیدا کیا یہ زیادہ مشکل ہے، مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا یہ تو آسان ہے، لیکن آسمان و زمین کی پیدائش بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن انسانوں کی بنسبت یہ مشکل کام ہے۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اب غور کر لیجئے، تم یہ بتاؤ تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا؟ ایک آیت ہے سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 57، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ بڑی چیز ہے انسانوں کی پیدائش سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 33، أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کی پیدائش سے نہیں تھکا، قادر ہے اس بات پر کہ وہ مردے کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں، وہ یقیناً مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 81، أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، قادر ہے کہ ان جیسے انسان کو پیدا کرے، اور وہ ہے جو پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا، پھر اسی طرح رات کے بارے میں ذکر کیا، پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اس کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پہلے آسمان کو بنایا، اس کے بعد زمین کو بنایا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا ہے، اس کے بعد اللہ نے آسمان کو بنایا ہے۔
تو زمین کو بنایا اور زمین کے اندر دوسری چیزیں رکھی، اس لیے جو لفظ استعمال ہوا دحاہا، اور اس نے زمین کو بچھایا۔ تخلیق اور چیز ہے اور دحاہا یعنی بچھانا اور چیز ہے، پیدا کرنا اور چیز ہے، اور زمین کو کام کے لائق بنانا اور چیز ہے۔ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد کام کی چیزیں اس کے اندر رکھی، پھر اللہ نے آسمان کو پیدا کیا۔ تو یہاں پہلے آسمان کا ذکر ہے، تو نفی نہیں ہے کہ اللہ نے زمین کو بعد میں پیدا کیا، جی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو لائق بنایا، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ دہاہا کا جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے رہائش کے قابل بنایا۔ اللہ نے زمین کو رہائش کے قابل بنایا، آسمان کو جب بنا دیا تو زمین کو رہائش کے قابل بنایا۔ پہلے پیدا کر چکا تھا، بنا چکا تھا، لیکن رہائش کے قابل کب بنایا؟ آسمان کو بنانے کے بعد، اس لیے کہا رہائش کے قابل بنایا، جیسے تذکرہ ہے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 9، خلق الارض فی یومین، اللہ نے زمین کو 2 دن میں بنایا۔ پھر اسی طرح اس کے اندر ہے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 10، وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور اس کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیا، ٹیلے بنائے، جمادات بنائے، نہریں جاری کی۔ پھر اسی طرح کہا غذا کی تدبیر اللہ نے رکھ دی، تو 4 دن میں زمین مکمل ہوئی ہے۔ 2 دن میں اللہ نے بنایا، لیکن ہموار کب کیا، اس کو لائق کب بنایا، اس کے لیے 4 دن اور لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین کو کام کے لائق بنا دیا۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 12، فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو 2 دنوں میں بنایا۔ آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 46 کے درمیان غور کیجئے، قیامت کا تذکرہ ہے اور جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ قیامت بڑی آفت ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، بڑی آفت جب آ جائے گی تو ہولناک منظر ایسے ہے، یوم یتذکر الانسان ما سعی، آیت نمبر 35 ہے کہ انسان جو ہے جو کچھ اس نے بھیجا ہے وہ غور و فکر کرے گا، دیکھے گا، انسان کو پتہ چل جائے گا، اس کو یاد آ جائے گا۔ سورہ فجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 23، یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان اپنے کرتوت کو یاد کرے گا، اور یہ یاد کرنا اس کے لیے کیوں کر مفید ہوگا۔ اس دن کیوں کر مفید ہو سکتا ہے؟ اچھا کیا تو فائدہ ہے، اگر اچھا نہیں کیا تو اس کا نقصان ہے۔ جہنمیوں کی نشانیاں کیا ہے؟ کون سے لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، ان کی نشانیاں کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، نمبر 1، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم انہی لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ سورہ دہر سورہ نمبر 76 آیت نمبر 27، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، کہ یہ لوگ جلدی والی چیز سے محبت کرتے ہیں، دنیاوی زندگی سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے پیچھے سخت اور بھاری دن کو بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یعنی آخرت کے دن کو بھول جاتے ہیں۔ سورہ قیامت سورہ نمبر 75 آیت نمبر 20 اور 21 پر غور کیجئے، کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، ہرگز نہیں، تم لوگ دنیاوی زندگی سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو۔ اب اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جنت کن لوگوں کے لیے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا۔ نفس مارا کم ترس فرعون نست، لیک اورا اون مارا اون نست، ہمارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون کے پاس لاؤ لشکر تھا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، تو نفس کی پیروی سے جو بچا رہا وہ بڑے فائدے میں ہے، اور جس نے اپنے نفس کو اللہ بنا لیا اس کا نقصان ہے۔ نفس جہاں کہتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، دل جہاں کہتا ہے وہاں جا رہا تو اس کا نقصان ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا ذکر ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آیت نمبر 42 میں وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، وہ کب آنے والی ہے؟ کہہ دیجئے قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اور وہ اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ انما انت منذر من یخشاہا، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں اس کو جو ڈرنے والا ہے۔ آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 40، فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام ہے پہنچانا اور ہمارا کام ہے حساب لینا۔ سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 21 اور 22 پر غور کیجئے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان لوگوں کے اوپر داروغہ نہیں ہیں۔ آیت نمبر 46، دن کا آخری حصہ یا دن کا اول حصہ ہی دنیا کے اندر رہے، جب وہ لوگ آخرت کو دیکھ لیں گے تو ایسا ہی کہیں گے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، عشیہ کہا جاتا ہے ظہر سے غروب تک، اور ضحاہا کہا جاتا ہے طلوع شمس سے لے کر
آدھے دن تک، تو وہ لوگ افسوس کریں گے۔ اس لیے افسوس کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو چند باتیں تھیں سورہ نازعات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی، مختلف قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی قیامت کو ثابت کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا۔ فرعون نے اپنے آپ کو بڑا رب کہا، اللہ نے پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا آسمان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا تم لوگوں کا پیدا کرنا؟ پھر زمین کا تذکرہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور زمین کو جب بچھایا تو اس میں پانی ڈالا اور اس سے چارہ نکالا، متاعا لکم ولانعامکم، تو تمہارے لیے اور تمہارے چوپائے کے لیے کھانے کا سامان ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا۔ جہنمی وہ ہے جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور سرکشی اختیار کرتے۔ جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی جو سرکش ہو گیا وہ جہنمی ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے بچا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا تو یہ لوگ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنتی بنا دے، جہنم سے اللہ تعالیٰ دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا